کوئی زمانہ تھا کہ وزیراعظم عمران خان کو 2 سال پہلے کہی ہوئی باتیں یاد کرنے میں مشکل ہوتی تھی، یا کم از کم اس کو وہ حوالہ نہیں دیتے تھے. ظاہر ان کی میموری میں تو ہوتی ہوں گی. پھر ایک دور ایسا آیا کہ 6 7 8 ماہ پہلے کی ہوئی باتیں حوالہ نہیں بنتی، اور اگر آپ نے یو ٹرن لینا ہے تو بالکل کنوینئنٹلی ان کو آپ اگنور کر دیتے ہیں. اب حالت یہ ہے کہ ہفتوں پہلے کہی ہوئی باتیں، بڑی بڑی سٹیٹمنٹس پالیسی کی اور بڑے بڑے اقدامات جو اٹھانا چاہ رہے تھے ان کا حوالہ نہیں بناتے، اور اس کے اوپر مکمل طور پر ایک یو ٹرن لے لیتے ہیں. یہ بیان آپ کے سامنے ہے. عمران خان صاحب نے کہا، پاکستان کے وزیر اعظم نے، کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت، کشمیریوں کے ساتھ غداری ہوگی. حیرانی ہوئی، آنکھیں ملیں، پرانے اخبارات دیکھے، اپنے ایس ٹی ایچ دیکھے، تحقیق کی کہ کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی. ہم کیا سمجھتے آئے کہ وہ کون سی حکومت تھی جو آج سے چند ہفتے پہلے ہندوستان کے ساتھ باقاعدہ تجارت کے دروازے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کا کامرس منسٹر، جو بعد میں فائنانس منسٹر بنا اور پھر ہٹا دیا گیا، سمری موو کرتا ہے کہ ہندوستان سے آپ نے چینی بھی منگانی ہے اور تجارت کے دروازے بھی کھولنے ہیں. پھر جب کابینہ کے اندر سے تھوڑی سی مزاحمت ہوئی تو اس کو مؤخر کر دیا گیا، اس کو ختم نہیں کیا گیا. ہندوستان کے ساتھ دروازے کھولنے کا معاملہ، اس کو مؤخر کر دیا گیا. اور پھر مودی کے ساتھ ایکسچینجز، خط و کتابت، امن کی بات چیت. 2 سال سے آپ ہندوستان کے ساتھ انگیج کیے ہوئے ہیں کشمیر کے معاملے کو طے کرنے کے لیے اور نارملائز کرنے کے لیے. اور یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے، پھر یہ ہندوستان کی طرف سے یہ معاملات لیک ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 2 سال سے اس حکومت کے تحت بات چیت کی جا رہی ہے. اور پھر آرمی چیف جو ہیں وہ خود بات کرتے ہیں ہندوستان کے ساتھ امن کی، ان کے اپنے بیانات موجود ہیں. ہندوستان کے چینلز جو ہیں اگر آپ ان کو دیکھ لیں، ان بیانات کو لے کر انہوں نے کتنی دیر تک اور ہفتوں تک وہ تجزیے کرتے رہے کہ پاکستان ہم سے امن کیوں کرنا چاہتا ہے. اب جب یہ ٹریک ریکارڈ ہو تو عمران خان صاحب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ غداری ہوگی اگر ہندوستان کے ساتھ تجارت کی جائے، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی حکومت کی پچھلے چند ہفتوں، مہینوں اور پس منظر میں پس پردہ سالوں پر محیط پالیسی یہی رہی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہم نے بات چیت کرنی ہے اور کرتے بھی رہے ہیں اور ٹریڈ کھولنے کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں بڑا واضح ہے. اس کا تعلق آزاد کشمیر میں ہونے والے انتخابات سے ہے، اور وہاں پر عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے اس کی دگردوں حالت سے ہے، جس کو سنبھالنے کے لیے تمام پاپڑ بیلے جا رہے ہیں. تو طے یہ ہوا کہ آپ ہندوستان کے ساتھ تجارت کی بات کرتے ہیں جب ہندوستان کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں چونکہ ہندوستان کے ساتھ بات چیت الیکشن کے سودے کے طور پر بکتا نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کے اوپر مکمل طور پر یو ٹرن لے لیتے ہیں اور آزاد کشمیر کے انتخابات کے لیے ماحول بنانے کے لیے آپ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ہم نے تجارت نہیں کرنی. یہ جانتے ہوئے، اور یہ ڈاکومنٹڈ فیکٹس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کھولنے کی کوشش کی گئی، کابینہ کے اندر سے ریزسٹنس ہوئی، اس کو مؤخر کیا گیا اور بات چیت ہندوستان سے طویل عرصے سے جاری ہے. تو یہ جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہے یہ کیوں مشکل بنا ہوا ہے؟ ایک ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق تحریک انصاف کا جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا 25 مئی کو، اس کے اندر عمران خان صاحب کی جماعت نے ان کو تجزیہ کر کے دیا کہ جناب اگر آزاد کشمیر کے انتخابات ہوئے ہم وہاں پر ہار جائیں گے تو یہ بڑی سبکی ہوگی اور یہ میسج ٹھیک نہیں جائے گا. پنجاب کے اندر بھی ہم انتخابات آ رہے ہیں، کے بی کے اندر انتخابات آ رہے ہیں، سندھ کے اندر ہماری پوزیشن بڑی بری ہے، اور اب گلگت بلتستان کے جیسے انتخابات جیتے وہ سب کو پتہ ہے. اب آزاد کشمیر اگر ہماری پٹائی ہو گئی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. تو 2 قسم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. ایک تو ٹائم چاہیے حکومت کو اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے. تو مقامی طور پر جو سردار تنویر الیاس ہیں، جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے بڑے قریبی مشیر ہیں، ان کو یہ کام سونپا گیا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر جہانگیر ترین بن جائیں اور لوگوں کو توڑنا شروع کر دیں. تو کل کی خبریں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو بڑی دلچسپ آپ کو صورتحال نظر آئے گی. یہ چودھری شہزاد آپ کو نظر آ رہے ہیں جو مسلم لیگ نون کے وزیر تھے کل تک، اور تحریک انصاف کے اندر شامل ہو گئے، اور کس فخر کے ساتھ عمران خان صاحب ان کو پٹکا پہنا رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں چودھری انوار الحق ہیں جو پیپلز پارٹی میں رہے ہیں اور پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں. علی شان سونی صاحب جو اب تک ان کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے، ان کو بھی پٹکا مل گیا اور وہ بھی شامل ہو گئے پی ٹی آئی کے اندر. یہ رکن اسمبلی مسلم لیگ نون سے ہیں جن کو پٹکا پہنایا جا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں جو صغیر چغتائی ہیں، یہ تنویر الیاس صاحب کے رشتے میں چچا ہیں. مسلم کانفرنس کا ٹکٹ ملا ہوا تھا لیکن کل شام تحریک انصاف میں شامل ہوئے اور ساتھ ہی جھٹ سے ٹکٹ مل بھی گیا. 34 حلقوں میں سے
11 حلقوں میں ابھی ٹکٹ جو ہے پینڈنگ ہے. وہاں پر جو دوسری جماعتوں کے لوگ ہیں ان سے بات چیت چل رہی ہے, ان لوگوں کو توڑ کر آپ نے اپنی جماعت میں شامل کرنا ہے. یہ وہ کام ہے ہم اس خطے میں کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہم بڑی بات کرتے ہیں. جب بھی قومی بیانیے کی بات ہوتی ہے, جی آزاد کشمیر کو ہم نے ایک مثال کے طور پر بنانا ہے, آزاد کشمیر سے ہم نے پیغام دینا ہے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو کہ ایسے ہم آپ کو رکھیں گے, ایسے رکھیں گے آپ. آزاد کشمیر کے اندر وزیر اعظم پاکستان کا لینا دینا تو ہے کوئی نہیں, لیکن وزیر اعظم پاکستان ان لوگوں کو پٹکے پہنا رہا ہے جو کل تک کسی اور جماعت کے اندر تھے اور یہاں پر شامل ہو گئے ہیں, اب ٹکٹ ان کو دیے جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ایک اور بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ انتخابات مؤخر ہو جائیں, اور اس کے لیے کرونا کی وبا کو استعمال کیا جا رہا ہے. NCOC کا لیٹر آپ کے سامنے ہے. تمام ملک کے اندر آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ کاروبار کھول رہے ہیں. جو ڈیتھ ریٹ سارے پاکستان سے آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ آپ کم بتا رہے ہیں. اسکول آپ کھول رہے ہیں, امتحانات آپ کروا رہے ہیں, بزنس ایکٹیویٹی آپ کروا رہے ہیں, لیکن آزاد کشمیر میں چونکہ حالات خراب ہیں لہٰذا آپ NCOC کے ذریعے انتخابات کو مؤخر کروانا چاہتے ہیں تاکہ یہ تمام جوڑ توڑ جو ہے وہ مکمل ہو جائے. اب اس کے اوپر جب یہ ایسے حرکتیں کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ان کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہ کرے. اب وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں ظاہر ہے اس کے اوپر برے طریقے سے تل ملائے ہوئے ہیں, ان کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وزیر اعظم پاکستان اس کے اندر ان کو براہ راست ملوث نظر آتے ہیں. پھر اگر وہ ایسے بیانات نہ دیں تو کیا کریں؟ نہیں, اگر وزیر اعظم کو اپنی عزت کا خیال ہے تو نہ صحیح, ہمیں کیا ہے. عمران خان صاحب ویسے چیئرمین PTI, ان کو پورا اختیار ہے, اس پر ہمارا ان سے کوئی گلہ نہیں ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے کریں کام. لیکن بحیثیت وزیر اعظم پاکستان وہ جو اپنا اگر وہ استعمال کریں گے تو پھر جو ہے نا وہ جو لحاظ ہم نے رکھا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور یہ بڑی بری بات ہوگی ہے. بنی گالہ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر آزاد کشمیر کا الیکشن نہیں جیتا جا سکتا. وہ وزیر اعظم پاکستان ہے تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ ان کو اپنا نظام نہیں چلتا پاکستان میں. آپ اپنا گھر ٹھیک کریں, اب آ گئے آپ آزاد کشمیر کے اندر, پہلے اپنا کوئی ٹھیک کریں, کوئی لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ کرنا چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر بھی, جو پاکستان میں انہوں نے دودھ اور شہد کی نہریں جو بہائی ہیں. اب یہ گلگت والا ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہمیں وقت ملے اور ہم جو آزاد کشمیر کے اندر توڑ پھوڑ کریں. شرم آنی چاہیے اس سوچ و فکر کو. اگر اسلام آباد میں بیٹھا ہوا یا بنی گالہ میں بیٹھا ہوا کوئی شخص یا کوئی گروہ سوچتا ہے اس بات کو, یہ جو لوگوں کو پوتر کرنے کا جو طریقہ عمران خان صاحب نے اپنایا ہے یہ سوائے پوتر کرنے کے گندگی کو مزید اضافہ کرے گا, آزاد کشمیر کے اندر سیاسی کشیدگی پیدا کرے گا. ہم نے تو لحاظ نہیں کرنا نا, میں کیوں کروں لحاظ, میری پارٹی کیوں کرے, آزاد کشمیر کے لوگ کیوں کریں. اب یہ وہ صورتحال ہے جس کے پیش نظر ہم نے کشمیر کی پالیسی ترتیب دینی ہے. یہ وہ صورتحال ہے جس کے پیش نظر ہم نے ہندوستان کو ایک پیغام دینا ہے. یہ وہ صورتحال ہے جس کے پیش نظر یا جس کے پس منظر میں ہم نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو تسلی دینی ہے. یہ ہم مثال بنا رہے ہیں آزاد کشمیر کو. جب ہمارا دل کرتا ہے ہم الیکشن کرواتے ہیں, جب ہمارا دل کرتا ہے الیکشن مؤخر کروا دیتے ہیں. جس پارٹی کو ہم نے توڑنا ہوتا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں, جس پارٹی کو ہم نے جوڑنا ہوتا ہے ہم جوڑ دیتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستان بڑے ظلم کرتا ہے, بہت برے طریقے سے سیاسی اور آئینی عمل کو توڑ پھوڑ کا شکار کرتا ہے اور اس کو مینیپولیٹ کرتا ہے, اور ہم آزاد کشمیر کو اس کی آزادی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کتنا آزاد ہے. تو جب وہاں کا وزیر اعظم یہ بات کر رہا ہو کہ آپ اسلام آباد کے اندر بیٹھ کر یہ پتلی تماشا چلا رہے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے دنیا بھر میں, چلیں دنیا کو تو چھوڑیں, کشمیریوں کو کیا پیغام جاتا ہوگا, اور ہم کتنے چھوٹے لگتے ہوں گے کشمیریوں کی نظر میں, جن کو ہم بار بار بتاتے ہیں کہ جی کہ ہم آپ کے سر کی چھاؤں ہیں, ہم نے آپ کو کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے, ہم آپ کو ایسا بنائیں گے. تو مقبوضہ کشمیر کا الیکٹرل پروسیس جو ہے اور آزاد کشمیر کے الیکٹرل پروسیس کے اندر اگر مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے اس میں مماثلت دیکھتے ہیں تو کیا آپ ان کو غلط بیان کر پائیں گے کہ وہ غلطی پر ہیں؟ اب جو لڑائی چل رہی ہے ابھی سے طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی اگلا وزیر اعظم کون بنے گا. ایک بیرسٹر سلطان صاحب ہیں جو 6 جماعتیں تبدیل کر چکے ہیں, دوسری طرف تنویر الیاس صاحب ہیں. تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ حلقہ وسطی باغ سے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں, یہ ان کا اپنا حلقہ نہیں ہے. یہاں سے تحریک انصاف کا بندہ ہار تو گیا تھا لیکن اس نے ووٹ کافی لیے تھے. اب یہ کسی اور حلقے کے ہیں, کسی اور حلقے کے اندر جا کر لوگوں کو توڑ کر الیکشن کو مؤخر کروا کر اور ایلفی کے ذریعے اپنی پارٹی کو جوڑ کر انتخابات کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے چیف منسٹر بننا ہے. اگر یہی کام ہم نے آزاد کشمیر کے اندر کرنا ہے تو ہم کس قسم کی مثال بنا رہے ہیں؟ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ جو لوگ آزاد کشمیر کے امور سنبھالتے ہیں وہ ان تمام چیزوں سے ہٹے ہوئے ہوں، ان کی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہو، یہ پرسیپشن کتنا گہرا بنتا جائے گا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ مقتدر حلقوں کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ جب یہ پرسیپشن بنے گا تو پھر جو تنقید ہوگی صرف عمران خان پر نہیں ہوگی۔ پھر جب یہ سب کچھ کیا جاتا ہے اس کے بعد جب رد عمل آتا ہے تو کہتے ہیں جی کہ اداروں کے اوپر تنقید نہیں ہونی چاہیے اور کشمیر کے معاملے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اگر یہ کمپرومائز نہیں ہے، اگر یہ جوڑ توڑ نہیں ہے تو نہ جانے جوڑ توڑ و کمپرومائز کیا ہے۔